عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس واقعے کو رکھتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ بنی اسرائیل ایک بہت بڑی قوم گزری ہے جس کو آج ہم یہودی کہتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی قوم تھی کہ ان کے قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں رسول اور پیغمبر کو بھیجا ہے، اور ان کو ہدایت کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے لانے کے لیے بہت سارے انبیاء کو بنی اسرائیل میں بھیجا۔ انہی میں رسولوں میں سے ایک رسول ہیں حضرت دانیال علیہ السلام، جو بہت ہی اولو العزم پیغمبر ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے قوم میں تھے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی تھی، بڑی ناز و نعمت کی نعمتیں دی تھی۔ جب ان کے پاس مال و دولت زیادہ آیا، جب ان کے پاس نعمتیں زیادہ آئی، تو انہوں نے ان نعمتوں کے عیش میں اور عشرت میں آ کر اللہ کو بلا دیا۔ تو وقت کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ لوگوں دیکھو، تم عیش و عشرت میں پڑ چکے ہو، تم نے اللہ کو بلا دیا ہے، تم نے رازق کو بلا دیا ہے، ایسا کام نہ کرو، اور ایسے کام کرنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت برستی ہے، اور یہ لعنت صرف تم پر نہیں ہوگی، تمہاری آل و اولاد پر ہوگی، تمہاری نسل پر بھی پڑے گی۔ لیکن جب مال و دولت زیادہ آ جاتی ہے، اور جب اللہ کا یقین نہیں ہوتا ہے اور دنیا کا یقین دل میں آ جاتا ہے، تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے اور اچھی سے اچھی بات کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی قوم نے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا، اور عیش و عشرت میں ڈوبتے چلے گئے، اور منمانی عام ہوتی چلی گئی، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری بہت زیادہ عام ہو گئی۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے بہت سارا روکا اور بہت ساری واضح نصیحت کی، لیکن ان لوگوں نے ان کی باتوں کو نہ مانا، تو ایک عذاب اس بنی اسرائیل پر مسلط ہوا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ عزیزان گرامی، بخت نصر یہ تاریخ کی بہت بڑی شخصیت ہے جس نے بنی اسرائیل کے اوپر بہت سارے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ بخت نصر یہ ایک بادشاہ تھا جو عراق کے اوپر حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بخت نصر نے ایک ہی موقع پہ 70,000 بنی اسرائیلوں کو قتل کر دیا، اور ان کی عورتوں کو تہہ تیغ کر دیا، اور ان کے گھروں کو جلا دیا، اور 70,000 بنی اسرائیل کو قید کر لیا۔ عزیزان گرامی، انہی قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، میں تم کو جو ڈرا رہا تھا اسی عذاب سے ڈرا رہا تھا، لیکن قوم مانی نہیں، اور ان کو یہ کہتی رہی کہ یہ تو ابھی تھوڑا سا عذاب ہے، اب ختم ہو جائے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، جب جیل میں بند کر دیا گیا، تو وہاں پر جب ان کو عیش و عشرت کی چیزیں نہیں ملی اور وقت پر کھانا نہیں ملتا تھا، تو انہوں نے اس موقع پر اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، تم میرے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہ جاؤ۔ بزرگان محترم وہ وقت کے نبی تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور عبادت کرتے رہے، اور مجبوری کی حالت میں بنی اسرائیل کی جو پوری قوم تھی، 70,000 جو جیلوں میں بند پڑے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بھی عبادت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیل کے جو بڑے ذمہ دار احباب تھے، ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی کو ڈالا، اور وہ جیل کا جو بڑا جیلر تھا، جو بڑا ذمہ دار تھا، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ جو دانیال ہے کتنا اچھا انسان ہے، کتنا اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے اور اچھی باتیں بتاتا ہے۔ اس طریقے سے اس کا دل نرم ہوا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو جو وہاں پر قید تھی جمع کیا، اور ان سے یہ کہا کہ اللہ سے توبہ کرو، اور تم نے اللہ کی جن نعمتوں کو ٹھکرایا تھا اس کو یاد کرو، اللہ سے توبہ و استغفار کرو۔ اللہ کے نبی جو حضرت دانیال علیہ السلام تھے اس وقت کے، انہوں نے توبہ و استغفار کی اور اللہ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور بنی اسرائیل کو اس قید و بند سے نکالا۔ اس کا یہ طریقہ اپنایا کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا بخت نصر، وہ بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے ایک خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد وہ خواب بھول گیا، اپنے تمام بڑے وزراء کو بلایا، بڑے بڑے عمراء کو بلایا، بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا، اس وقت کے بڑے علماء کو بلایا، بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر یہ کہا کہ دیکھو، میں نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ خواب بھول گیا ہوں، ذرا بتاؤ وہ خواب کیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اب یہ لوگ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کیا بتائے، آپ تو اپنا خواب بھول گئے، ہم آپ کا خواب کیا بتائیں، اس کی تعبیر کیا بتائیں۔ وہ غصے میں آ گیا، اس نے یہ کہا تم تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو غیب کا علم جانتے ہیں، ہم نجوم جانتے ہیں، ہم بڑی بڑی باتیں جانتے ہیں، ذرا سا میرا خواب نہیں بتا رہے ہیں، میں تم پر اتنا اپنا روپیہ خرچ کر رہا ہوں، 3 دن کے اندر میرا خواب بتاؤ، اس کی تعبیر بتاؤ، ورنہ تم تمام کو میں جیل میں ڈال دوں گا اور چند دنوں کے بعد تم کو ختم کر دوں گا۔ اب یہ حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ بادشاہ بھی بڑا عجیب ہے، خواب تو اپنی خود ہی بھول گیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ خواب بھی یاد دلاؤ، خواب کی تعبیر بھی بتاؤ، اور صرف 3 دن کا ٹائم دے رہا ہے، اور 3 دن کے بعد ہماری تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ پریشان تھے، اور چونکہ وقت کا بادشاہ کا اعلان تھا، وہ اعلان سب طرف
چلتا رہا، یہ بات پہنچتے پہنچتے جیل کے اندر بھی پہنچ گئی۔ جو جیلر تھا اس نے بھی سنا، اور جب اس نے سنا تو تمام قیدیوں کو سنایا۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے وہ جو وقت کا جیلر تھا اس سے یہ کہا کہ دیکھو تمہارا بادشاہ جو بے چین ہے اس کی بے چینی ختم ہونے کا راز میرے پاس ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کا خواب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ ایک عام قیدی ہے لیکن اچھا انسان ہے، پتہ نہیں یہ باہر نکلنے کے لیے اس طرح بہانے بتا رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے۔ اگر صحیح کہہ رہا ہے تو میرے لیے اچھائی کی بات ہے، اگر صحیح نہیں کہہ رہا ہے تو میرے لیے بھی بربادی ہے، اس کے لیے بھی بربادی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس کو قریب کیا اور یہ کہا کہ دیکھو ڈرو نہیں، تم بالکل جا کر اپنے بادشاہ سے یہ کہو کہ تمہاری جو بے چینی ہے، تمہاری جو بے سکونی ہے، اس کا جو بھی مداوع ہے وہ میرے پاس ہے۔ تو جیلر نے یہ کہا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل سچی ہے۔ تو حضرت دانیال نے کہا بالکل سچی ہے، جا کر تم بادشاہ کو سنا دو، اس کے ذریعے سے تمہارا بھی فائدہ ہوگا، تمہاری جو ڈیوٹی ہے وہ بڑھ جائے گی اور بادشاہ تم کو بہت سارا انعام دے گا، اور میرا فائدہ یہ ہے کہ میں باہر نکلوں گا، اور باہر نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کی جو قوم جیلوں میں بند پڑی ہے ان کو رہائی کے لیے میں بہت ساری کوشش کروں گا۔ چنانچہ عزیزان گرامی وہ وقت کا جو جیلر تھا وہ جا کر بادشاہ سے یہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کے جیل خانے میں ایک قیدی ایسا ہے جو شریف النفس ہے، جس کو میں نے 2 سال سے دیکھا ہے، بہت اچھا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا انسان کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کی خواب بھی جانتا ہے اور خواب کی تعبیر بھی بتا سکتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ جو بے چین تھا فوراً اس نے کہا کہ جاؤ اس کو فوراً لے کر آؤ، اس کی ہتھکڑیاں نکال دو اور بہترین لباس پہناؤ اور اس کو میرے دربار میں لاؤ، اس لیے کہ بادشاہ بڑا بے چین تھا۔ اور جیسے ہی یہ بات وزیروں کو پہنچی انہوں نے کہا کہ چلو بہت اچھا ہوا کہ ایک شخص ایسا آیا جس نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بھی بتانے کا دعویٰ کیا اور خواب بھی جانتا ہے، جس کے ذریعے سے ہماری زندگی بھی بچ جائے گی۔ چنانچہ اس جیلر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو جا کر خوشخبری یہ سنا دی کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ آپ کو آزاد کر دیا جائے اور آپ کو بہترین کپڑوں کا انتظام کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام حضرت بخت نصر کے دربار میں آئے، تو جیسے ہی آئے پورے دربار سجا ہوا تھا، بخت نصر کے سامنے حضرت دانیال نے السلام علیکم کہا، سجدہ نہیں کیا۔ اور اس وقت کی روایت یہ تھی کہ بادشاہ کے سامنے جو بھی آتا تھا وہ کیا کیا کرتا تھا، سجدہ کیا کرتا تھا۔ بخت نصر چونکہ بڑا بے چین تھا اس نے اس بات کو نوٹ کیا لیکن بڑے دربار کے سامنے پوچھا نہیں۔ جیسے ہی وہ آئے ان کو بڑی عزت سے احترام سے ملا اور ان کے ہاتھوں کو چوما اور اپنے کمرے خاص میں لے گیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ بتائیے کہ کیا بات ہے۔ تو بخت نصر سے حضرت دانیال نے جیسے ہی بات کرنا شروع کر دی تو بخت نصر نے کہا کہ سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے کہ میرے دربار کے یہ آداب ہیں کہ جو بھی یہاں پر آتا ہے سجدہ کرتا ہے، آپ نے سجدہ نہیں کیا، سلام کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور وقت کے جو پیغمبر ہوتے ہیں بڑے بہترین عقل والے ہوتے ہیں اور ان کی عقلیں اتنی ہوتی ہے کہ پوری امت کی عقلیں بھی لا کر جمع کر دے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بڑی حکمت سے یہ بات کہی کہ بادشاہ سلامت، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دربار کے یہ آداب ہیں، لیکن اگر میں سجدہ کرتا تو میں بھی ہلاک ہو جاتا اور تم بھی ہلاک ہو جاتے۔ بادشاہ پریشان ہوا، وہ کیسے ہلاک ہو جاتا؟ تو بادشاہ سے حضرت دانیال نے یہ کہا اس لیے کہ آپ کی خواب کی جو تعبیر ہے اور آپ کا خواب جو ہے یہ اللہ نے مجھے اپنے علم کے ذریعے سے دیا ہے، اگر میں سجدہ کرتا تو یہ میرا علم چھین لیا جاتا جس کے بعد مجھے بھی ہلاک کر دیا جاتا، اور آپ کو آپ کا خواب کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ بھی بے چین ہو کر تڑپ پر مر جاتے، اس وجہ سے میں نے اپنے رب کا حکم نہ توڑا۔ وہ فوراً خوش ہوا یہ کہ تم کیسے انسان ہو، تمہارا رب تمہارے سامنے موجود نہیں ہے، اس کے باوجود تم ان سے اتنی وفاداری کر رہے ہو اور اس کا شکریہ ادا کر رہے ہو اور اس کے حکموں کے مطابق چل رہے ہو۔ اس کے دل میں عقیدت بڑھ گئی کہ یہ شخص جس کو رب مانتا ہے اس کی اتنی عزت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام نے یہ کہا کہ دیکھو بخت نصر، تم نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب یہ ہے کہ تم نے ایک روز خواب میں یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک بت نیچے اترا ہے جس کا سر آسمان میں ہے، پیر دونوں زمین پر ہے اور اس کا سر سونے کا ہے اور سینہ چاندی کا ہے اور پیٹ جو ہے پیتل کا ہے، رانے جو ہیں وہ تانبے کی ہیں اور ایڑی اور جو پنڈلیاں جو ہیں لوہے کی ہے اور قدم جو ہے وہ مٹی کے ہے۔ اتنا بڑا بت ہے، ایک ہاتھ مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے، اتنا بڑا بت ہے۔ اچانک تم نے یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا، وہ پتھر جیسے ہی بت کے اوپر گرا وہ بت پورا چکنا چور ہو گیا، ریزہ ہو گیا، ریت کی طرح زمین پر گر گیا، اور جو پتھر آیا تھا وہ پتھر آ کر اس بت کو توڑ دیا اور اس کے اندر جو سونا تھا، جو چاندی تھی، جو پیتل تھا، جو لوہا تھا، جو مٹی تھی، یہ تمام کے تمام مل کر ایک جیسی چیز بن گئی۔ یعنی وہاں پر نہ سونے کا کوئی امتیاز رہا، نہ چاندی کا کوئی امتیاز رہا، نہ پیتل کا کوئی امتیاز رہا، سب ایک جیسی ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو پتھر آیا تھا وہ اس بت کی مقدار میں پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تو اس بادشاہ نے کہا ہاں
تم نے میرا خواب جو بتایا ہے صحیح بتایا ہے، نہ کچھ کم کیا نہ زیادہ کیا۔ اس کے بعد اس نے آپ کے پیشانی کو چوما اور اس کے بعد یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، خواب تو تم نے بتا دیا، تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے یہ بتایا کہ دیکھو کہ بادشاہ سلامت، تم نے جو یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کے اندر بت کو دیکھا اور اس خواب کے اندر آسمان سے پتھر گرتا ہوا بھی دیکھا، یہ تمام چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو بت ہے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ دنیا کے اندر ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں سونا ہوں، ایک قوم یہ کہتی ہے کہ میں سونا ہوں، ایک قوم یہ کہتی ہے کہ میں چاندی ہوں، ایک قوم یہ کہتی ہے کہ میں پیتل ہوں، ایک قوم یہ کہتی ہے کہ میں بڑی ہوں، ایک قوم یہ کہتی ہے کہ میرے یہ حقوق ہونے چاہیے، دوسری قوم کو دباتے ہیں، اوپر رہنے والا نیچے رہنے والے کو دباتا ہے۔ یہ دنیا کی تہذیبی ہے، یہ دنیا کی تمدن ہے۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ دنیا اسی طریقے سے چل رہی ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سردار ہوں، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سردار ہوں، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں آقا ہوں، کوئی یہ کہتا ہے اور جیسے یہ پتھر گرا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے، اس دین نے آ کر تمام کے جو امتیازات تھے تمام کو ختم کر دیا، نہ سونا سونا رہا نہ چاندی چاندی رہی، سب مل کر ایک جیسی چیز بن گئی۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا، اس وقت کوئی امتیاز باقی نہیں رہے گا، اس وقت کوئی دین باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو یہ سربلندی عطا فرمائی ہے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کا جو لایا ہوا دین ہے پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ عزیزان گرامی، جیسے یہ تعبیر بتائی گئی، بخت نصر اٹھتا ہے، ان کو چومتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد سے وزارت تمہاری چلے گی، حکومت تمہاری چلے گی، میں اس رب کو مانتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ذرا سوچئے کہ بخت نصر کے دربار میں حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کیسے بتلایا اور اللہ کا تعارف کیسے کیا اور بنی اسرائیل کو کیسے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ایسے ایسے رزق کے دروازے کھولے گا اور ایسے ایسے تمہارے لیے چین و سکون کے دروازے کھولے گا جس کا تم کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہم تمام کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو اپنی زندگی میں ہر منٹ ہر لمحہ ہر سیکنڈ یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اس اللہ کو یاد رکھیں، اس اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا وعدہ قرآن میں ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو رب کریم کا سچا وعدہ قرآن کریم کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری اس نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اور پوری انسانیت کو اس آیت کو سوچنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔